بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہم گفتگو کر رہے ہیں امر کے بارے میں، اور امر کے بارے میں ہماری جو ہے وہ آخری گفتگو ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد امر کے بارے میں گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے الفور والتراخی۔ اس عنوان سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج ہم کن چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ امر سے مراد یا مادہ ہے یا ہیئت ہے، اور ہیئت امر کے بارے میں مختلف مباحث جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے، جب شارع کی طرف سے کوئی امر آ جائے، یعنی صیغہ افعال کی شکل میں کوئی امر آ جائے، صیغہ امر کوئی وارد ہو، تو یہ جو صیغہ امر ہے یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ آیا یہ امر دلالت کرتا ہے کہ جیسے ہی شارع کی طرف سے امر آئے فوراً اسے انجام دینا ضروری ہے، یا نہیں ہے؟ بلکہ آپ کو یہ حق حاصل ہے، آپ چاہیں تو فوراً انجام دے دیں، آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا ڈیلے کریں، تاخیر کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ آج کے ہماری بحث کا عنوان یہی ہے۔ سوال، چونکہ آج کا ہماری گفتگو ہم ایک سوال سے شروع کر رہے ہیں، ہیئت امر فور پر دلالت کرتی ہے یا تراخی پر؟ فور یعنی کیا مطلب ہے جی؟ فور اور تراخی کا مطلب، فور سے مراد وہ انگلش والا فور نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فور سے مراد یعنی فوراً، یعنی مأمور بہ کو فوراً انجام دینا ضروری ہے یا تراخی کے ساتھ بھی انجام دیا جا سکتا ہے؟ جواب، اس میں اختلاف موجود ہے۔ مجموعی طور پر 3 اقوال موجود ہے۔ یہاں پر بھی سابقہ ابحاث کی طرح نظریات موجود ہیں، یہاں پر صرف ایک نظریہ نہیں ہے کہ جس پر تمام اصولیین نے اتفاق کیا ہو۔ اب وہ اقوال اور نظریات کیا؟ پہلا یہ ہے کہ ہیئت امر فور پر دلالت کرتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہاں، جب بھی شارع کی طرف سے امر آئے تو فوراً انجام دینا ضروری ہے، ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، تاخیر نہیں کر سکتے۔ اگر تاخیر کریں گے تو پھر معاقب ہم ہوں گے، ہمیں عقاب ہوگا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ دیگر بعض علماء فرماتے ہیں ہیئت امر تراخی پر دلالت کرتی ہے، یعنی امر جب آتا ہے تو اس نے مأمور بہ کو انجام دینا ضروری قرار دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، فوراً انجام دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، تاخیر کے ساتھ بجا لانا چاہیں تو بھی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن تیسرا قول کیا ہے جی؟ نہ فور پر ہیئت دلالت کرتی ہے اور نہ ہی تراخی پر۔ اب یہاں یہ فرماتے ہیں نہیں، امر کا مطلب کیا ہے؟ امر کا مطلب یہ ہے کہ مأمور بہ کو انجام دینا ہے، مأمور بہ کو مولا نے آپ سے طلب کیا ہے، لیکن یہ فوراً انجام دینا ہے یا آپ تاخیر کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، یہ اس دلیل پر موقوف ہے۔ اگر کوئی دلیل آپ کو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر دلیل نہیں ملتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ ہیئت امر فور پر دلالت کرتی ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیئت امر ہمیشہ تراخی پر دلالت کرتی ہے۔ اب صاحب کتاب کا ہم چونکہ الموجز پڑھ رہے ہیں، سب سے مختصر جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلا جو ہے ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم صاحب کتاب کے نظریے کو جانیں، صاحب کتاب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں قول سوم درست ہے، جس طرح سے مرہ اور تکرار کے بارے میں کہا تھا کہ قول سوم درست ہے، یہاں پر بھی وہی نظریہ اختیار کرتے ہیں کہ ہیئت امر کی دلالت نہ فور پر ثابت ہے اور نہ ہی تراخی پر، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ فور اور تراخی میں سے ہر ایک خود ہیئت امر کے جو دائرہ ہے اور سرکل ہے اس سے باہر ہے۔ اب یہاں پر امر سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ مأمور بہ کو انجام دینا ضروری ہے۔ اور دلیل کیا ہے صاحب کتاب کی؟
دلیل وہی ہے جو ابھی تک ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کیا یا تو امر سے مراد مادہ امر ہے یا حیات امر ہے۔ اگر مادہ امر ہو تو یہ صرف طبیعت پر انجام دلالت کرتا ہے، لیکن اگر وہ حیات امر ہو تو پھر یہ انشاء بعث پر دلالت کرتی ہے۔ بس ان میں سے فوری اور تراخی پر دلالت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی امر یا تو مادے کی صورت میں ہوگا یا حیات کی شکل میں۔ مادہ اور حیات میں سے کوئی بھی چیز فور اور تراخی پر دلالت نہیں کرتی۔ اب ہم بڑھتے ہیں جی، بعض علماء نے کیا کہا تھا؟ بعض علماء نے کہا کہ فور پر دلالت کرتی حیات، فوراً انجام دینا ضروری ہے۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے پاس کیا دلیل ہے، وہ کن آیات کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے۔ تو فرماتے ہیں جو علماء کہتے ہیں کہ امر فوراً انجام دینے پر دلالت کرتا ہے، وہ دو آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ پس کیفیت استدلال، اس میں کیسے استدلال یہاں پر کیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں مغفرت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ وسارعوا، جلدی کرو، کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ یہ جو مغفرت ہے، مغفرت کیا ہے؟ کیا مکلف کا کام ہے یا مغفرت خدائے وحدہ لا شریک کا ہے؟ تو فرماتے ہیں مغفرت تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، پس مغفرت کی طرف سبقت کرنے کا کوئی معنی نہ دارا، کام خدا کا ہے تو ہم اس کی طرف بڑھنے کا ہمیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پس یہاں پر مسارعت الی المغفرت کا مطلب کیا ہے؟ مسارعت سے مراد اسباب مغفرت کی طرف مسارعت کرنی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو مغفرت کا سبب بنتی ہے ان چیزوں کی طرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنا ضروری ہے۔ اور اسباب مغفرت میں سے ایک کیا ہے سبب؟ مامور بہ کو انجام دینا ہے۔ پس نتیجہ کیا ہو گیا؟ جب بھی شارع امر کرے تو اس مامور بہ کی طرف جلدی کرنا، سبقت کرنا، مسارعہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ پس سارع فعل امر اور اس کے وجوب جو ہے دلالت جو ہے وجوب پر ہے، پس اسباب مغفرت میں سے ایک مامور بھی ہے، پس مامور بھی کو فوراً انجام دینا ضروری ہے۔ یہ ان کی طرف سے جو ہے استدلال ہے۔ لیکن مصنف جو ہے مدظل العالی فرماتے ہیں ان کی جو ہے یہ دلیل تام نہیں ہے۔ کیوں تام نہیں ہے؟ آپ کا استدلال تام نہیں ہے کیونکہ اسباب مغفرت میں مستحبات بھی شامل ہے، یعنی اسباب، آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا اسباب مغفرت کی طرف جلدی کرنا۔ اب اسباب مغفرت جس طرح سے مستحبات کو انجام دینے کے نتیجے میں انسان کی بخشش ہو سکتی ہے اور اسی طرح واجب کو انجام دے دیں تب بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ پس اسباب مغفرت دو چیزوں میں منحصر ہے، یا وجوب ہے یا استحباب ہے، جبکہ مستحب عمل کو سرے سے انجام دینا ضروری نہیں ہے، تو اس کی طرف جلدی کرنا کیسے واجب قرار دے سکتے ہیں؟ پس یہاں پر اعتراض یہ آغا محترم، آپ فرما رہے ہیں کہ اسباب مغفرت کی طرف سبقت کرنا ضروری ہے، مسارعت کرنا ضروری ہے، جلدی کرنا ضروری ہے، فوراً انجام دینا ضروری ہے۔ تو ہم آپ سے ایک سوال کرتے، وہ سوال یہ ہے کیا مستحب عمل کے انجام دینے سے بھی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مستحبات بھی اسباب مغفرت میں شامل ہیں۔ جب شامل ہیں تو خود مستحب عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ اس عمل کو ہم مستحب قرار دیتے ہیں کہ جس کا انجام دینے میں مصلحت ہوتی ہے، اگر انجام نہ دیں تو کوئی عقاب نہیں ہو سکتا ہے، اس عمل کو مستحب کہا جاتا ہے۔ بس خود ذات عمل کو انجام دینا ضروری نہیں ہے، تو اس عمل کی طرف سبقت کرنے کو، اس عمل کی طرف فوراً جانا کیسے واجب ہو گیا؟ بس آپ کا استدلال درست ماننے کی صورت میں مستحبات کی طرف مسارعت کرنا واجب ہوگی، اور جس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اور یہ ان کی دوسری جو دلیل ہے وہ ایک اور آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 48 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اب یہاں پر کیا ہے؟
یہاں پر اس آیت میں فاستبقوا الخیرات میں استبقوا کیا ہے؟ استبقوا یہ فعل امر ہے، خیرات کی طرف سبقت کرو. پس خیرات میں سے ایک کیا ہے؟ یعنی نیک عمل کے انجام دہی کی طرف سبقت کرو. اور فرائض کا انجام دینا بھی کیا ہے؟ خیرات میں سے ایک اہم خیر نیک عمل کیا ہے؟ واجبات کا انجام دینا ہے، فرائض کا انجام دینا ہے. پس معمور بھی کیا ہے؟ فرائض میں سے ہے. جب فرائض میں سے ہے تو اس کی طرف سبقت کرنا یہ واجب ہے، اس کو جلدی انجام دینا ضروری ہے. بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل امر وجوب پر دلالت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ فوراً انجام دینے پر دلالت کرتا ہے. فرماتے ہیں یہ آیت بھی فور پر دلالت کرتی ہے کیونکہ فاستبقوا امر ہے اور یہ امر خیرات اور فرائض کے انجام دہی میں سبقت کرنا واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے. بس معمور بہ کو فوراً انجام دینا ضروری ہے. اس استدلال آپ کا استدلال تام نہیں ہے کیونکہ یہ آیت نیک عمل کے انجام دہی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دے رہی ہے. یعنی ایک عمل ہے، مسابقہ ہے. مثلا صفائی کا ایک جو ہے موقع مل رہا ہے کہ جب صفائی کا کوئی موقع ملے، چاہے وہ تعلیمی اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، جو بھی ہوگا، جب بھی یہ نیک عمل انجام پا رہا ہو تو ضروری ہے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے سے بڑھ کے اس میں حصہ لے لے. کسی غریب کی اگر مدد کرنی ہو تو وہاں پر کیا بیٹھے نہ رہیں بلکہ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. جب کسی نئے کام کی جو ہے انجام دہی کا کوئی وقت ہو تو ہر کوئی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا ہے. اور اس آیت کا تمام تر معمور بہ کے فوراً انجام دینا واجب ہونے کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیشہ جو ہے جب بھی شارع کی طرف سے کوئی امر آئے تو ہر حالت میں فوراً انجام دینا ضروری ہے. اس آیت میں اس قسم کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، بلکہ آیت میں کیا بیان ہوا ہے کہ جب بھی نیک عمل انجام دینے کا وقت آئے تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کے اس میں حصہ لے لے، پیچھے نہ رہے، نیک کام جو ہے زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی اس کو انجام دینے کی کوشش کرے. بلکہ یہ میدان مسابقہ میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کا یہ آیت حکم کر رہی ہے. جس طرح سے واستبق الباب، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. تو یہاں پہ کیا ایک مقابلہ تھا. وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن زلیخا اس خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے حضرت یوسف کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ رہی تھی. تو یہاں پر کیا مسابقہ ہے، کمپٹیشن ہے. تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. بس نتیجہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو ہے حیات امر نہ فور پہ دلالت کرتی ہے اور نہ ہی تراخی پر. بس انجام دینا ضروری ہے اور جلدی انجام دینا اور فوراً یا تراخی کے ساتھ انجام دینا ہے. یہ آپ جو ہے مختلف موارد میں دیکھ سکتے ہیں، کبھی فوراً انجام دینا واجب ہوگا اور کبھی جو ہے تراخی کے ساتھ. بس نتیجہ بحث کیا ہوا؟ بس امر چاہے مادہ ہو یا آیات فور اور تراخی میں سے کسی پہ دلالت نہیں کرتا، بلکہ ان دونوں سے فقط اتنا اخذ کر سکتے ہیں کہ مأمور بہ کو انجام دینا ضروری ہے، فوراً ضروری ہے، یا تراخی بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے دلیل خارجی چاہیے. اب ہم بڑھتے ہیں جی ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوالات. پہلا سوال یہ ہے فور اور تراخی کی اصطلاحات کی وضاحت کرے. فور اور تراخی کسے کہا جاتا ہے اصول میں؟ سوال نمبر 2 یہ ہے اس بحث میں کتنے اقوال موجود ہیں بیان کریں. فور اور تراخی کے بارے میں کتنے اقوال ذکر ہوئے ہیں، ان کو ذکر کرنا ضروری ہے. کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ فوراً انجام دینا ضروری ہونے پر کتنی دلیلوں سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ آپ بیان کریں گے. اور آخری سوال یہ ہے کہ مصنف کے ان استدلالات پر اعتراض کیا ہے. مصنف نے کیا ان استدلالات کو قبول فرمایا ہے، قبول کیا ہے، یا اس کو رد کیا ہے؟ آپ جو ہے انشاءاللہ سمجھ کے اس کو بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.